ایک امریکن کانگریس وومن کی طرف سے جو زوم میٹنگ ان کے ساتھ ہوئی اس کی تفصیلات منظر عام پہ آئیں اور ایک آڈیو کی صورت میں وہ سوشل میڈیا پر دستیاب ہوا. میں پہلے یہ بات واضح کر دوں کہ ہم تمام ممالک کے ساتھ ہماری حکومت مسلم لیگ نون اچھے تعلقات کی حامی ہے اور ہمارے بڑے دوستانہ تعلقات ہیں. جتنے بھی ممالک ہیں وہ مغربی دنیا کے ہوں، مشرق وسطیٰ کے ہوں. ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم ایران بارڈر پر بھی گئے، مگر بین الاقوامی سطح پر امریکی سازش کا جو بیانیہ بنایا گیا اور مقامی طور پہ اس کو استعمال کیا گیا، وہ سیاسی جماعت نے بنایا تھا جس نے کور کمانڈر ہاؤس پہ اٹیک کیا، جس نے کیپٹن کرنل شیر خان کے مجسمے کو مسمار کیا، جس نے پشاور میں چاغی پہاڑ کے ماڈل کو نظر آتش کیا، جس نے ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ پر حملہ کیا، جس نے متعدد شہداء کی یادگاروں کو نظر آتش کیا. یہ ایک فیشسٹ اور ایک ملیٹنٹ سوچ ہے، انتہا پسندی کی بھی انتہا ہے. یہ سیاسی سوچ نہ ہو سکتی ہے، نہ سیاسی پارٹیاں ایسے معاملات کرتی ہیں. اور ابھی تک میرا سوال ہے کہ ابھی تک وہ حسان نیازی جس کی ویڈیو منظر عام پہ ہے، یا تو کہیں کہ میرا بھانجا نہیں ہے، یا کہہ دے کہ میں نے بہن کو جو ہے بہن سے رشتہ ختم کر دیا ہے، یا کہہ دے کہ وہ آئی ایس ایف کا پریزیڈنٹ نہیں ہے، یا کہہ دے کہ وہ انصاف لائرز فورم میں موجود نہیں ہے. آپ کے سارے عزیز رشتہ دار، آپ کی بہنیں کور کمانڈر ہاؤس کے باہر موجود تھیں، تینوں کی تینوں. عظمیٰ خان، علیمہ خان، نورین خان یہ نہیں تھی موجود. اندر جو آپ کے لوگ موجود تھے انہوں نے نعرے لگائے کوئی ترکی کے انقلاب والے، اور اندر سے قورمے کے ڈونگے لے کے باہر نکلے، اسٹرابریوں کے گچھے لے کے باہر نکلے. مور سنا، جس نے مور لیا تھا، ابھی ملک صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ جو مور لے کے آیا تھا اس کو بھی مور بنایا گیا ہے بعد میں. تو بات یہ ہے کہ یہ آپ کے کارکنان تھے، سوشل میڈیا پروفائلیں ان کی سب کے سامنے، آپ سے ملاقاتوں کی تصاویر سب کے سامنے ہیں، نظریہ ان کا سب کے سامنے ہے. تو یہ جو ایٹمی ہماری قوت کا ایک ہمارا فخر ہے چاغی پہاڑ، اس کے ماڈل کو آگ لگانے کی کیا تک تھی؟ کیپٹن کرنل شیر خان، میں روز آج کل بریگیڈیئر ایم پی ایس باجوہ جو 8 سکھ یونٹ کا کمانڈانٹ تھا ٹائیگر ہل پہ جب حملہ ہوا، میں روز اس کا انٹرویو سنتا ہوں میجر گورو آریہ کے ساتھ. وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے 8 حملے کیے، سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ کون جوان ہے جو اس حملے کو پسپا کر دیتا ہے. 8 حملے، 9ویں حملے میں کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو شہید کیا. تو میں نے کہا یہ جو ٹریک سوٹ والا افسر ہے اس کی باڈی نیچے لے کے آؤ ٹائیگر ہل سے، میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں دیدار کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کون افسر ہے. کہتا ہے میں نے اس کی جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس کے گھر والوں نے جو خطوط بھیجے تھے وہ نکلے، تو مجھے پتا لگا اس کا نام کیپٹن کرنل شیر خان ہے، ٹریک سوٹ اس نے پہنا ہوا تھا. تو میں نے کہتا ہے اپنے جنرل کو فون کیا، جی او سی کو، تو اور میں نے اسے کہا کہ جنرل صاحب دشمن ہے، پاکستانی فوج کا افسر ہے، مگر اس نے بڑی بہادری سے، میرے سارے لڑکے اس کی تعریف کر رہے ہیں، میری یونٹ والے جو اس کا مقابلہ اس کی گولیاں کھا رہے تھے وہ تعریف کر رہے ہیں کہ کیا کمال شیر جوان ہے جو گولیاں کھا کے بھی ڈٹا ہوا ہے اور ہمیں وہ ٹائیگر ہل کو کیپچر نہیں کرنے دے رہا. تو اگر آپ اجازت دیں میں اس کی سند لکھنا چاہتا ہوں. کہتا ہے میں نے 2 لائنیں لکھی. یہ بریگیڈیئر مہندر پرتاپ سنگھ باجوہ 8 سکھ کو کمانڈ کرنے والا افسر ہے انڈین فوج کا، وہ پاکستانی کیپٹن کرنل شیر خان کے بارے میں کہہ رہا ہے، لکھ رہا ہے The officer has fought very bravely and deserves to be rewarded. اور کہتا ہے کہ مجھے خوشی ہوئی جب پاکستان نے اس کو نشان حیدر دیا. آپ اندازہ کریں جس پر وہ حملہ آور ہے، جو اس کی گولیاں کھا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا کمال شیر جوان ہے. اس کی جیب میں ان کا جستے خاکی کارگل سے دلی لایا گیا، دلی سے امرتسر، امرتسر سے لاہور لایا گیا، پاکستان کو ہینڈ اوور کیا گیا. جب جنگیں ختم ہوتی ہیں تو یہ آپس کے کنونشنز ہوتے ہیں، آپ باڈیز واپس کرتے ہیں. بریگیڈیئر ایم پی ایس باجوہ کا وہ خط کیپٹن کرنل شیر خان کی جیب سے نکلا، آج بھی وہ ہمارے آرکائیوز کا حصہ ہے. اس مجسمے کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. آپ دیکھو تو صحیح کہ کون ہے. اور یہ بڑا آسان کام ہے، کی بورڈ پہ گھر پہ بیٹھ کے ٹھنڈے کمروں میں 7 بوتلیں پی کے ان لوگوں پہ اعتراض کرنا جو بارڈر کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، سرحدوں پہ سخت موسم میں گھر بار فیملی سے دور سختیاں برداشت کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ ٹولی بھر لوگ تھے، یہ 2 خواتین ہیں
بدبخت، ایک کو طیبہ راجہ ہے اور ایک کو صنم جاوید خان ہے. میں زیادہ نہیں جانتا, ان کی لینگویج دیکھیں آپ, کبھی ان کے ویلاگ سنیں, زبان دیکھیں. کیا یہ گھر کی تربیت ہوتی ہے کہ ماں باپ نے یہ نہیں سکھایا کہ بیٹا کسی دوسری عورت کے بارے میں یہ گندی گالی نہیں نکالنی. یہ دونوں پیش تھی اس حملے میں, سب سے آگے تھیں. تو یہ کیا عمران خان صاحب کی زبان پاک موجود نہیں ہوتی؟ یہ اوپر سے لوگ اترے تھے. اب یہ سارے حملے کر کے شور کیا جا رہا ہے؟ یہ تمہید باندھنے کا ایک مقصد تھا. ملک صاحب نے بات کرنی, میں زیادہ ٹائم لینا نہیں چاہتا. مقصد یہ تھا کہ پاکستانی افواج کو, پاکستان کی دفاعی تنصیبات کو نشانہ بنا کر بدلے کا تاثر دیا جائے کہ 190 ملین پاؤنڈ کا کرپشن کیس میں عمران خان گرفتار ہوا, تو رد عمل میں ہم نے فوج کے اور پاکستان کی حکومت کے تنصیبات پہ حملہ کر دیا ہے. اور یہ کر کے کیا کہہ رہے ہیں؟ پاکستانی دفاعی اداروں پہ حملہ کر کے امریکہ کو اب کہہ رہے ہیں کہ مائی باپ ظلم زیادتی ہو رہی ہے. ہمارا دوست ملک ہے امریکہ, ہم کبھی اس بات سے ہم نے انحراف نہیں کیا, مگر آپ نے کہا کہ بیرونی سازش, امریکی سازش کے نتیجے میں آپ کی حکومت ختم کی گئی اور ہماری حکومت مارد وجود میں جیب سے سائفر نکال کے آپ نے لہرایا. اب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ اس امریکی خاتون کی, کانگریس وومن کی خوشامد میں اسے کہہ رہے ہیں کہ بڑے برے حالات ہیں, ہماری مدد کرو, دونوں ہاتھ اٹھا کے ہماری مدد کرو, امریکی کانگریس وومن ہماری مدد کرو, بڑے برے حالات ہیں, ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہیں. بھائی انہوں نے تو آپ کے خلاف سازش کر کے آپ کی حکومت ختم کی تھی. میرا مطالبہ ہے کہ جتنے سٹیکر ہیں جن پہ لکھا ہے کیا ہم کوئی غلام ہیں جو مان جائیں, ایبسولوٹلی ناٹ, وہ اتار کے عمران خان صاحب کے ماتھے پہ چپکا دینے چاہیے جب وہ امریکی حکام سے بات کرتے ہیں, تاکہ پتہ ہو نا کہ پوری قوم کی گاڑیوں پہ سٹیکر لگوا دیے, اور جن لوگوں کی گاڑیوں پہ بھی سٹیکر موجود ہیں مہربانی کر کے ان کو اتار کے آگ لگا دیں. کیونکہ یہ جو آج آڈیو آئی ہے اس میں وہ کیا کہہ رہا ہے؟ پاکستان کی تاریخ میں اتنی بری سیاسی انتقام نہیں ہوا. بھائی آپ نے دفاعی تنصیبات کو حملہ کیا, آپ نے غیر قانونی کام کیا, آپ نے جرائم جو ہیں وہ سرزد آپ سے ہوئے. اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ لوگوں کو پکڑا نہ جائے, اینٹی ٹیررزم ایکٹ نہ لگایا جائے, جیلوں میں نہ ڈالا جائے, ان کے مقدمات نہ چلائے جائیں, مادر پدر آزاد رہیں, تاکہ پاکستان کا دشمن کل کو یہ جرت کرے جو آپ نے کی ہے کہ کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کر دے. اب اس کی سزا نہ دی جائے, اس لیے وہاں پہ ہاتھ جوڑ کے کہا جا رہا ہے خدا کا واسطہ ہے مداخلت کرے, آپ سٹیٹمنٹ دیں, آپ آواز اٹھائیں. بدترین سیاسی انتقام تو دیکھا ہی نا. فواد جب گاڑی سے اتر کے بھاگا, میں اللہ تعالیٰ سے ڈر کے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ یہ وقت کسی پہ نہ لے کے آئے, ہم بڑے کمزور لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ یہ وقت کسی پہ نہ لے کے آئے جو فواد چودھری پہ آئے جس طرح وہ گاڑی سے بھاگا ہے. میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں دیکھ کے وہ امیجز کہ اتنی بڑی بڑی بڑکیں مار دی, اور اس کے بعد حالات یہ ہے بزدلی سے بھاگ جانا. نصرت جاوید صاحب نے ٹھیک کہا ہے کہ جی میں جان دی جگے نے مر جانا ہے. وہ ہے نا کہ میں ایک دی تھا دو جم دی, کہ میرا بہادر بیٹا مرا تو میں مجھے پتا تھا اس نے مر جانا تو میں دو پیدا کرتی. تو ان کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ ان کے بارے میں تو یہ کہا جانا چاہیے تھا کہ مجھے پتا ہوں جگے نے نس جانا ہے تو میں نہ جم دی. مطلب آپ اندازہ کریں یہ آپ کے حالات ہیں, یہ معاملات ہیں. اور میں جو اس آڈیو کے اندر کہا جا رہا ہے نا کہ ملک کی تاریخ کی بدترین سیاسی انتقام ہے, سیاسی انتقام جوڈیشل مرڈر تھا ذوالفقار علی بھٹو کا, اٹک قلعہ تھا میاں نواز شریف جہاں بند تھے, لاہور قلعہ تھا جہاں پہ کوڑے مارے جاتے تھے. یہ تاریخ ہے. جلا وطنیاں تھی, جیلیں تھی, تیارہ سازش کیس تھا. آپ نے تو دیکھا ہی کچھ نہیں ہے. آپ کو تبھی انگلی لگی ہے تو آپ کی اف نکل جاتی ہے یا اوئی نکل جاتی ہے. 24 گھنٹے آپ جیل میں نہیں گزار سکتے. اور بدترین سیاسی انتقام کہہ رہے ہیں جنہوں نے بھگتا ہے, آج وہ بہادری سے کھڑے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے, اس کے حبیب کے صدقے. نہ مذہب کو استعمال کیا ہے, نہ روئے دھوئے ہیں. آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ وہاں باہر امریکہ میں فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ میری مدد کرو, مجھے بچاؤ, میرے پہ ظلم کیا جا رہا ہے. پاکستان کی دفاعی تنصیبات پہ حملہ کر کے باہر سے مدد مانگنا, میں آپ کو کہوں گا ایبسولوٹلی ناٹ. اور میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب آپ نے کہا تھا نا گھبرانا نہیں ہے. میں پوری قوم کے سامنے کہتا ہوں اب خان صاحب آپ کی باری ہے, آپ نے اب گھبرانا نہیں ہے, بالکل نہیں گھبرانا. اور گھبرا کے یہ بار بار فون اور زوم میٹنگ نہیں کرنی.
آپ کی باری آئی ہے, آپ نے بڑے ظلم کیے ہیں اور یہ کسی صورت برداشت نہیں ہے. جتنے لوگ ملوث ہیں قرار واقعی سزا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے دی جائے گی. کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی, جو کوئی بے گناہ جیل نہیں جائے گا اور کوئی گنہگار جیل سے باہر نہیں رہے گا. یہ بڑی کلیئر سٹیٹڈ پالیسی ہے. میں اتنی بات ہی کرنا چاہتا ہوں. ملک احمد خان صاحب کو گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. جی بہت بہت شکریہ. میں آپ تمام بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے انتظار بھی کیا. ابھی جو عطا صاحب بات کر رہے تھے, ایکچولی اس کے دو پہلو ہیں ساری بات کے. ایک تو اس کا یہ پہلو ہے کہ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے, اور اسی تناظر میں آج جو آڈیو لیک ہے وہ بھی ایک باعث تشویش بات ہے. یعنی پہلے آپ ریاست کے ان اداروں کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں جس میں چاہے فوجی تنصیبات ہیں, جس میں چاہے پولیس کی پراپرٹی ہے, جس میں چاہے عسکری بینک ہیں, جس میں چاہے سویلین املاک ہیں, جس میں چاہے شہداء کی یادگاریں ہیں, جس میں چاہے وہ مونومنٹل ہسٹری کے ہمارے وہ جو ہمارا پرائڈ تھا وہ ہے. اس کو آپ پہلے جلا کر بھسم کرتے ہیں, آرسن کرتے ہیں, گھروں کو رینسیک کرتے ہیں, اور بعد ازاں اس کے اندر جو لوگ شامل اور ملوث ہیں ان کے خلاف جب قانون حرکت میں آتا ہے تو آپ باہر کے ممالک میں آپ نے یونائٹڈ اسٹیٹس کی ایک کانگریس وومن کو فون کیا اور ان سے فون کر کے آپ نے 3 باتیں کی کوٹ ان کوٹ. ایک بات آپ نے یہ کی کہ پاکستان میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک بڑی جمہوری پارٹی کے کارکنان کو گرفتار کیا جا رہا ہے, تو ریسٹ ایشور جمہوری رویے رکھنے والے لوگوں کو قطعی طور پہ گرفتار نہیں کیا جا رہا. آپ کی جماعت بلا شبہ ایک سیاسی حیثیت رکھتی تھی, اور اس کی جو سیاسی لیڈرشپ تھی جن کا ان مقدمات میں کوئی انوالومنٹ نہیں ہے, آپ کے کچھ 150-200 MNAs تھے جن کا تعلق نہیں تھا وہ گرفتار نہیں ہوئے, لیکن جن کا ڈائریکٹلی تعلق تھا یا کسی نہ کسی حوالے سے ان کے خلاف کوئی ایویڈنس آ رہی تھی تو ان لوگوں کو تو ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہونی تھی. اگر میاں محمود الرشید اس پروسیشن کو لیڈ کر رہے ہیں, اگر یاسمین راشد انسٹیگیٹ کر رہی ہیں, پرووک کر رہی ہیں, آپ کے باقی لوگوں کی سوشل میڈیا پہ ڈیٹیلز موجود ہیں, جو لوگ آپ کے ہاؤس اریسٹ میں رکھے گئے یا جن کے اوپر مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے مقدمے کیے گئے, وہ سارے کے سارے وہ تھے جن کی کوئی نہ کوئی انوالومنٹ ان واقعات کے ساتھ تھی. اب آپ کو ایک ریلیف کورٹس میں سے ملنے لگا, اور فرینکلی اسپیکنگ یہاں پہ لاہور ہائی کورٹ میں یہ جو بھٹی کورٹ ہے, اس بھٹی کورٹ نے بے شمار ریلیف دیا ہے. جیسے جسٹس گرال کا پرویز الہی صاحب کے مقدمات میں, آپ کے اپنے مقدمات میں جس میں فورن فنڈنگ تھی, توشہ خانے تھا, آپ نے فورم شاپنگ کی, آپ نے اپنے مقدمات کو ایک مخصوص مائنڈ سیٹ کے ججز کے پاس لگوایا. اور یہ بدقسمتی ہے کہ آج ہماری عدلیہ کے اندر یہ تقسیم اس طرح سے سرایت کر گئی کہ انہوں نے اپنی سائڈز لینی شروع کر دی, اور ایسے مقدمے جن کے کوجنٹ ریزنز تھے, جن کی بڑی دلیل موجود تھی کہ ان کے اوپر یہ مقدمات قائم ہونے چاہیے, ان میں بھی آپ کو بلینکٹ ریلیف ملے ہیں جو کہ باعث تشویش ہے. اب آپ کی اس صورتحال جو آپ نے بیان کی اپنی اس ٹیلی فونک کانورسیشن میں ود امریکن کانگریس وومن, اس میں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی مدد کو امریکہ کے اندر لابی کی جائے, اور وہ خاتون جو کانگریس وومن ہیں وہ اپنا اصل و رسوخ استعمال کریں, وہ خطوط لکھیں, وہ باقی لوگوں کو اس سلسلے میں آن بورڈ لیں, اور آن بورڈ لینے کے بعد وہ امریکن گورنمنٹ کے ذریعے پاکستان کے ساتھ کوئی مراسلہ کریں یا کوئی بات کریں. تو میں صرف آپ کو تھوڑی پیچھے لے کے جانا چاہتا ہوں, جسٹ اسی کانٹیکسٹ میں رکھتے ہوئے. دیکھیں, جب یہ سائفر کی کہانی آئی تو وہ لوگ جو جانتے ہیں کہ سائفر کیا ہوتا ہے, انہوں نے بڑا شور مچایا تھا کہ یہ بالکل غلط بات کر رہے ہیں. سائفر ایک نارمل ڈپلومیٹک ہماری نارم ہے, پریکٹس ہے, اور جس میں کوئی نہ کوئی ڈپلومیٹس اپنی پیغام رسانی سائفرز کے ذریعے تھوک کے حساب سے ہماری مختلف ایمبیسیاں وہ پیغام رسانی کرتی رہتی ہیں. لیکن انہوں نے اس کو فیبریکیٹ کیا. بعد میں وہ انڈیا بھی کھلا کہ ان کے سیکرٹری اعظم خان, پرویز خٹک, شاہ محمود قریشی اور 2-3 اور اصحاب اس میٹنگ میں شامل تھے,
جس میں انہوں نے کہا کہ آپ فیبریکیٹ کر دیں اور منٹس میں یہ تحریر کر دیں کہ سائفر کا مطلب یہ ہے، جہاں پر ہمارے وزارت خارجہ کے جو اسلم صاحب تھے سیکرٹری خارجہ، انہوں نے کہا کہ دس سائفر ڈز ناٹ مین دیٹ پرائم منسٹر جو آپ کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا چھوڑو یہ بات نہیں کرتے، اس میں تم لکھ دو کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈونلڈ لو نے یہ کہا اور ہمارے لوگوں کو تھریٹ کیا کہ وہاں پر عدم اعتماد آئی ہوئی ہے اور ہم تمہاری حکومت گرا دیں گے، اور اس کے نتیجے میں آپ یہ نتیجہ اخذ کر لیں کہ یہ حکومت کو گرانے کی سازش تھی۔ جب آپ کا وہ فراڈ کھلا جو سائفر پہ آپ نے پلے کیا تھا، تو اس کے بعد پھر آپ نے کسی جگہ پر سائفر کا ذکر نہ کیا، آپ نے پبلکلی ڈیناؤنس کی اپنی پوزیشن، پبلکلی آپ نے امریکی سازش کا جو بیانیہ گھڑا تھا اس کو آپ نے ڈیناؤنس کیا، آپ نے جو حقیقی غلامی اور حقیقی آزادی کی جو کیمپین تھی، پہلے آپ کا مدعا یہ تھا کہ میں نے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کے امریکہ کی غلامی سے پاکستان کو میں نے بری الزما کرایا ہے۔ اس وقت وہ لوگ جو بائی لیٹرل ریلیشن شپ کو سمجھتے تھے، جو فورن کے معاملات کو سمجھتے تھے، ڈپلومیٹک معاملات کو سمجھتے تھے، انہوں نے کہا، یہ بڑے زور سے کہا، کئی آرٹیکلز لکھے گئے، کئی پبلک اوپینین میکرز نے اس پہ اپنی رائے قائم کی کہ عمران ایکچولی پاکستان کی ریاست اور سفارت کا برا کر رہے ہیں اور یہ زیادتی کر رہے ہیں اور یہ بالکل غلط بات کر رہے ہیں۔ آپ اس کو لے کر کیمپین کو، وہ ہمیں یاد ہے اچھی طرح، جب آپ نے جیسے بھی عطا صاحب بتا رہے تھے، جیب سے وہ خط نکالا، اس کو لہرایا اور اس کے اوپر آپ نے پوری ایک عمارت کھڑی کی اس خط پہ، اور اس کو آپ نے حقیقی آزادی اور غلامی سے آزادی کا ایک تصور پیش کیا۔ ٹھیک ہے، آپ کا حق تھا، آپ جیسے بات کرتے، لیکن پبلک لائنگ آپ کا حق نہیں تھا۔ پاکستان کے سفارتی تعلقات خراب کرنا آپ کا حق نہیں تھا۔ پاکستان کے بائی لیٹرل ریلیشن شپ کو خراب کرنا، ان ڈپلومیٹس کے متعلق بات کرنا جن کی پاکستان کے ساتھ کئی بے شمار تجارتی سفارتی معاملات میں انٹریکشن رہتی ہے، آپ نے ایک بالکل بے بنیاد کہانی گھڑی۔ اس کے بعد آپ نے پھر اس کو کنورٹ کیا، پھر آپ نے اس کو فوج سے آزادی کے ساتھ منسلک کیا، اور یہ شعوری تھا آپ کا۔ آپ نے ایبٹ آباد کے جلسے میں، ہزارہ ڈویژن کے کسی جلسے میں، شاید میں شہر کا نام کوئی مکس اپ نہ کر رہا ہوں، تو وہاں پر آپ نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ آپ سراج الدولہ کو جانتے ہیں، سراج الدولہ کے ساتھ اس کے میر جعفر کو جانتے ہیں، اور وہ میر جعفر کون تھا آپ کو پتا تھا، سپہ سالار تھا۔ تب سے آپ نے ذہن سازی کرنی شروع کی۔ میں بڑا شدید معترض تھا کہ اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے آپ کے ساتھ فوج کا جھگڑا کیا تھا۔ آپ نے صرف یہ جھگڑا ڈالا کہ مجھے حمایت دیں، مجھے آپ نیوٹرل نہ ہو، نیوٹرل تو جانور ہوتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ میں امر بالمعروف ہوں، یعنی قرآن سے ایک آیت اٹھائی اور اس آیت کو اپنے ساتھ منسوب کیا۔ یہ جسارت بھی آپ ہی کر سکتے ہیں، میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جس سے کوئی ریلیجس پرووکیشن ہو، حالانکہ میرے نزدیک یہ بڑی بلاسفیمیس بات ہے، بٹ اسٹل یو ڈیڈ اٹ۔ آپ نے کہا کہ میں امر بالمعروف ہوں، میرا ساتھ دیں، اور باقی لوگوں کو آپ نے کہا برائی کے ساتھ تشبیہ دی، اور ساتھ یہ کہا کہ جو برائی کا ساتھ دے گا وہ نیوٹرل رہنا بھی حق کے سامنے، حق کے خلاف نیوٹرلٹی بھی ایک جرم ہے۔ آپ نے یہ ایک پوزیشن لی، وہ پھر آپ کا بیانیہ کچھ عرصے کے لیے اس کو آپ نے لیا اور اس کو آپ نے پبلک میں لے کر چلے گئے، اور اس کے بعد یہ پھر آپ کی کہانی جو ہے وہ اس سے آگے چلتی گئی، جو کلمینیٹ ہوئی آپ کی طرف سے پھیلائی ہوئی نفرت۔ پاکستان کے عوام اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ آپ کے چند مٹھی بھر شر پسند عناصر، آپ کے پیڑ لوگ، یہ جن دو خواتین کا عطا صاحب نے نام لیا ہے، میں تو ان کو نہیں جانتا، میں بڑا کوئی سوشل میڈیا ہینڈلر نہیں ہوں، لیکن میں نے I've heard کہ وہ بڑی ولگیرٹی بولتی ہیں، بڑی ولگر بات کرتی ہیں سوشل میڈیا پہ اپنے ٹویٹس میں۔ ابھی میں نے ان کی ایک آڈیو یہاں سنی تو مجھے سن کے میرا سر ندامت سے جھکا کہ یہ ہماری بیٹیاں ہیں، یہ ہمارے پاکستان کی بچیاں تھیں، تو کیا they can actually speak such obscene on TV؟ ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کی یہ چلتی باتیں، میری بیٹی is a college going girl، وہ کالج میں جاتی ہے، اس کے ہاتھ میں بھی یہ اسمارٹ فون ہے۔ How can I tolerate that؟ میں کیسے برداشت کروں کہ پولیٹکس، جس کو میں ایک مقدس مسئلہ سمجھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوامی خدمت ہے، اور آپ نے اس میں اتنی نفرت بھر دی، آپ نے اس میں اتنی غلاظت بھر دی، آپ نے اس کے اندر اتنی obscenity بھر دی، اور پھر آپ نے کیا پرووکیشن کی؟ یا تو یہ ایک میس کے اندر کنورٹ ہوتا اور ایک میس موومنٹ میں کنورٹ ہوتا اور ہزاروں لوگ یا لاکھوں لوگ
اس طرح سے چلتے اور ملٹری انسٹالیشنز کی طرف مارچ کرتے اور ان کے ہاتھوں میں جھنڈے ہوتے اور وہ جا کر وہاں پہ. لیکن یہ رینٹ سیکنگ، یہ آرسن، وہ آپ کا اعجاز چودھری اپنے بیٹے سے بات کر رہے ہیں کہ گملہ تک نہیں چھوڑا ہم نے وہاں پہ، رینٹ سیک کر دیے، مت توڑ دیے. میری افواج میری محافظ ہے، ان کی آپ مت توڑیں گے تو پاکستان کے اندر آپ کی سیاست، آپ کی، مجھے اعتراض ہو سکتا ہے، یس رائٹ، ٹھیک ہے، آئی کوڈ بی کمپلیننٹ آف کسی بھی وجہ سے اگر افواج کی طرف سے کوئی مداخلت ہوگی سیاست میں، کوئی پولیٹیکل میڈلنگ ہوگی، مجھے اس پہ اعتراض ہوگا. اگر آپ پرائم منسٹر تھے، آپ میں جرت تھی تو ختم کرتے، تب وہ سی سیکریٹریٹ IW ونگ ختم کر دیتے، DGC کا محکمہ ختم کر دیتے. آپ کے لیے تو اس وقت جنرل فیض جو تھے، میرے بھی محسن دوست ہیں، آپ کے لیے وہ اس وقت آپ کی گورنمنٹ کے گرانٹور تھے. تو آپ کی جو فوج کے ساتھ یہ لڑائی ہے، اگر تو وہ صرف اس نقطے پر ہے کہ آپ کی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے اتحادیوں پہ، چوہے شجاعت صاحب نے مجھے یہ خود کہا، MQM کے کسی دوست سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا، باپ پارٹی کے دوستوں سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو کسی طرف سے کوئی کچھ نہیں کہہ رہا، وی آر فری ٹو ووٹ فار اینی ون. اس آدمی کے ساتھ ہم نہیں رہ سکتے. پاکستان کی معیشت اس نے برباد کی، پاکستان کی سیاست اس نے برباد کی، پاکستان کی معاشرت اس نے برباد کی، اس نے تباہی کر دی. اور وہ جو IMF کے ساتھ کانٹریکٹس کیے ہیں، ایگریمنٹس کیے ہیں، لینڈ مائنز بچھا دیے فار ٹائمز ٹو کم، معاہدے کیے، تعمیل نہیں کی، معاہدے کیے، عمل درآمد نہیں کیا، اسٹیبلٹی کو پرسو کرنے کے دعوے کیے، مہنگی بجلی، مہنگی گیس، مہنگی یوٹیلیٹیز، سب کے معاہدے کر دیے کہ یہ اس کو ریفارمز کا نام دیا. 3-4 جادوگر اپنے ساتھ لا کر بٹھائے. پہلا وہ جادوگر جو سانپ بناتا تھا رسی پھینک کے، وہ بٹھایا ساتھ، اسد عمر غائب ہے، کدھر ہے بتائے. وہ دوسرا جادوگر کدھر گیا، حفیظ شیخ، ڈھونڈتے رہ گئے ہم. وہ کریم صاحب آئے تو اس نے کہا کہ نہیں، نو اسٹیبلٹی، گروتھ پروجیکٹ کرو الیکشنز کے نزدیک. وہ کیا تم نے، یہ پاکستان کے ساتھ تماشا کرنا تھا. اور پھر ہم نے نوئنگلی کہ یہ مشکل معاملات ہیں، ہمیں پاکستان کو بچانا ہے فرام دس دلدل جس میں یہ پٹ میں پھینک کے چلا گیا ہے، اپنے پولیٹیکل کیپٹل کو داؤ پہ لگایا، سب کچھ کیا. لیکن یار مجھے بتائیں، یہ جو کچھ 9 مئی کو ہوا ہے، یہ کبھی تصور بھی کیا جا سکتا تھا؟ اب لا آف دا لینڈ ہے، اس میں جو آج آپ چیخو پکار کر کے امریکہ کی کانگریس وومن کے آگے بھیک مانگ رہے ہیں، آپ آئیں اپ فرنٹ، آپ آ کے بات کریں، کم آن فیس اٹ. آپ آ کر مجھے بتائیں کہ لاہور پہ حملہ کرنے والے، تحریک انصاف کے جھنڈے گاڑنے والے، پاکستان کا فلیگ اتار کے وہاں پر PTI کا فلیگ اس کو لہرانے والے، وہاں پر موجود وہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، وہاں پر موجود آپ کی پارٹی کے لاہور کے عہدیدار صدر، وہاں پر موجود آپ کے یہ محمود رشید، آپ کے یہ ڈفرنٹ، آپ کی یہ یاسمین راشدیں، الٹی پلٹی جو کچھ بھی تھی، نان پولیٹیکل کریکٹرز ہیں فرام ڈے ون. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ سیاست کا برا بھی کریں گے، ریاست کا برا بھی کریں گے. تو میں شدید ترین الفاظ میں اس بات کی مذمت کرتا ہوں، اور میں حکومت پاکستان کا ایک حصہ ہوتے ہوئے میں پرائم منسٹر کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ اب آل دا مور ریزن ہے کہ ایک کمیشن، ایک ایسا کمیشن جو کہ قائم ہونا چاہیے ہر صورت، جو سائفر کو بھی انکوائر کرے. عطا صاحب نے اور اعظم صاحب نے اور دوز ہو آر ریسپانسبل ان منسٹری آف انٹیریئر ایک سائفر کی انکوائری ہولڈ کی. میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ فیکٹ بتاتا ہوں. میں پہلے دن سے شور کر رہا تھا کہ آپ کیوں اس کے اوپر وائی آر یو سٹنگ اپون اٹ، عطا صاحب آپ اس پہ اس کو سائفر انکوائری کریں. تو مجھے آج یہ فیکٹ پتا چلا ہے، اور اٹ از اے ویری اسٹرینج فیکٹ، کہ سائفر کی انکوائری پہ 50 سے زیادہ نوٹسز اعظم خان کو گئے، کسی ایک کو رسپونڈ نہیں کیا. ہمارا اس کے اوپر یہ الزام ہے کہ تم آتھر ہو اس فیبریکیٹڈ ڈاکومنٹ کے جو منٹس رپورٹ ہوئے ہیں، کیوں نہیں آ کے واپس تم اس پہ جواب دیتے اگر یہ ہمارا الزام غلط ہے تو اگر نہیں ہوتا تو پھر میں درخواست کروں گا کہ اس کو ایکس پارٹی پروسیڈ کریں آپ. اسی طرح سے جو باقی ممبران ہیں، کسی شاہ محمود قریشی ہیں، وہ بڑا دعویٰ کرتے ہیں، بڑے وہ وزارت خارجہ کے منصب پہ 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا کہ پاکستان کی نمائندگی کریں، میرے پارٹی اختلافات اپنی جگہ پر، لیکن یہ ایک بڑا سنگین الزام ہے. اگر آپ نے ہر چیز سیاست کی نظر کرنی ہے، پاکستان کی سفارت سیاست کی نظر، پاکستان کی فوج
آپ کی حمایت یا مخالفت کے مدعے میں پھنس کے رہ جائے اور آپ اپنی سیاست کی نظر کریں. پاکستان کی معیشت آپ نے جھوٹ بولا. ایک 5.8 پہ گرو کرتی اکانومی انڈر دی واچ آف میاں نواز شریف صاحب، آپ نے اس کو ڈاؤن دا ریل دھکا دیا. آپ نے قرضوں والا حجم غلط بیان کیا. آپ کی ساری تفصیل غلط تھی. آپ کی انرجی کی پالیسی پہ غلطی تھی. کس چیز پہ؟ اب شاید وقت مختصر ہے، میری ٹی وی پہ بھی نظر ہے، آپ کے کچھ سوال جواب بھی ہوں گے، لیکن یہ جو آج آپ نے کانگریس وومن سے بھیک مانگی ہے مدد کی، میرا خیال ہے کہ اس سے کبھی عمل اور اس سے گھناؤنا کردار اور دوہرا کردار کسی اور سیاستدان کا ہم نے آج تک دیکھا نہیں. یہ جماعت صرف یہ ایڈ کر دوں، جو جماعت پہلے بیرونی مداخلت کے الزام لگائے، پھر بیرونی مداخلت کی درخواست ڈالے، دفاعی تنصیبات پہ حملہ کرے، رومیتا شیٹی نامی بھارتی نژاد امریکن سے پیسے لے، بیری سی شنیپس سے فورن فنڈنگ میں پیسے لے. فورن فنڈنگ کی اب سمجھ آتی ہے. عمران خان صاحب ذہنی طور پہ اس قابل نہیں رہے کہ وہ کبھی بھی پاکستان کی حکمرانی کر سکیں. میں بڑا کلیئر بتا دوں، ہمارے حلقوں میں لائنیں لگی ہوئی ہیں پی ٹی آئی کے لوگ، وہ کہتے ہیں ملک دشمن ہے، ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم تو چھوڑ کے آنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس جگہ نہیں ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کو اب شامل کرانے کی. اتنے لوگ شامل ہو رہے ہیں. ذہنی طور پہ یہ شخص اس قابل نہیں ہے، اس کا توازن ٹھیک نہیں ہے کہ یہ پاکستان کو رول کر سکے. نمبر 1. نمبر 2، اس کی جماعت پاکستان دشمن، پاکستان مخالف جماعت ہے جس کی کوئی جگہ نہیں ہماری سوسائٹی کے اندر. اچھا صاحب یہ بتا دیں، آپ دونوں سے میرا سوال ہے کہ ایک میمو گیٹ ہوا، پھر ڈان لیکس کی بات ہوئی، اور اس کے بعد اب یہ ایک سامنے آڈیو لیک جو سامنے آئی ہے، ان تینوں میں ڈفرنس کیا ہے؟ اور دوسرا یہ بتا دیں کہ آپ نے بھی بہت ہر آڈیو لیکس کے بعد آپ پریس کانفرنس کرتے ہیں، لیکن کسی ایک کو بھی آپ منطقی انجام کو نہیں پہنچ سکے. حالانکہ جو آئی ایم ایف کے حوالے سے شوکت ترین صاحب کی کالز تھیں، وہ سب سے زیادہ ڈیمیج کیا ان کالز نے، لیکن آپ نے اس کال پہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، منطقی انجام کو نہیں پہنچا. بڑا اچھا سوال ہے. میں داخلہ کا کچھ حصہ میں دیکھتا ہوں. شوکت ترین صاحب کو پہلا نوٹس جاتا ہے دسمبر کے اندر، اور شوکت ترین صاحب کو کہا جاتا ہے کہ آ کے پیش ہوں، جو آپ نے آئی ایم ایف کی ڈیل کو سابوٹاج کرنے کی کوشش کی، آ کے جواب دیں. وہ اپنی بیٹی کو بھیجتے ہیں، بیٹی ان کی ایف آئی اے کے دفتر آتی ہے خط لے کے کہ میرے والد بیمار ہیں، وہ جواب دینے سے قاصر ہے. دوبارہ بلایا جاتا ہے تو شوکت ترین صاحب ملک چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. میری آخری اطلاع کے مطابق وہ اس ایف آئی اے کی انکوائری کے ڈر سے پاکستان واپس نہیں آئے تھے. آج بھی بیرون ملک مقیم ہیں، ایف آئی اے کی انکوائری پینڈنگ ہے. اب ریڈ نوٹس جاری کر کے ان کو واپس لایا جا سکتا ہے. محسن لغاری صاحب کے خلاف جو کیس تھا وہ بھی پڑا ہوا ہے، بٹ محسن لغاری صاحب کہتے ہیں کہ میں نے خط نہیں لکھا تھا. بہرحال وہ تفتیش ہو رہی ہے. بٹ جتنی بھی ہیں یہ معاملات، سب کی انکوائریاں حائل کیا تھا؟ یہ بھٹی کوٹ تھا، جس طرح کسی زمانے میں ڈوگر کوٹ تھا. اب جو ملک صاحب نے بھٹی کوٹ کہا ہے، ملک صاحب ایڈ کرتے میں الفت اس میں یہ جو عطا صاحب بات کر رہے ہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ محسن کو اور شوکت ترین کو آپ کو ڈفرینشیٹ کرنا پڑے. محسن کی پوزیشن جو پبلکلی اس آڈیو میں آئی، وہ اس میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو انکوائریز آج تک کوئی بھی انکوائری، چاہے وہ توشہ خانہ کی انکوائری، چاہے وہ فورن فنڈنگ کی انکوائری، چاہے وہ یہ ان کی جو بعد میں جو لیٹسٹ کیس تھی، یہ کیا اس کی وہ القادر وغیرہ کی، ہر کیس میں ریٹ کر کے یہ جاتے ہیں اور 4 یا 5 ججز ہیں ان کے پاس جاتا ہے، اس کی ہو جاتا ہے. تو کریں یہ سائفر پہ سٹے ہے. سائفر کا عمران خان کا کال اپ نوٹس وہ سیٹیسفائڈ کیا ہوا ہے جسٹس اسد جاوید گرال صاحب نے. گرال صاحب کو تو مجھے سمجھ نہیں آتی، آپ کاف لیگ کے رکن ہیں، آپ ان کے گھر کے فرد ہیں، آپ ایسے تو نہیں ہوتا. آپ پٹکا پہن کے بیٹھ جائیں پی ٹی آئی کو. اچھا ملک صاحب، یہ جو ہے اس میں آپ نے ثابت کیا کہ یہ عمران خان صاحب جو ہے ملک دشمن ہے، غدار ہے، عمران خان جو بھی ہے، اور ان کو بالکل واش ہونا چاہیے. لیکن پرائم منسٹر آپ کے کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہم پولیٹیکل پروسیس میں رکھیں گے، جماعت کو کالعدم نہیں کریں گے، اور یہ آپ دونوں کے موقع میں اختلاف کیے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. دیکھیں ہم جو بات کر رہے ہیں، آپ جو فوجی تنصیبات پہ حملہ کرے گا اس کو آپ کیا نام دیں گے؟ اس کو سیاست کہیں گے؟ ممکن نہیں ہے کہ اس کو کوئی شخص بھی سیاست کہہ سکے. جو کور کمانڈر ہاؤس کو رینسیک کر دے گا، جلا دے گا، آرسن کر دے گا، جو شہداء کی یادگار کو جا کے ہیوملیٹ کرے گا، جو تیاروں کو، جو کہ مونومنٹل تیارے کھڑے ہوں گے وہاں پر ان کو بالکل نظر آتش کر دے گا، جو پی ایف بیس پر حملہ کر دے. مجھے یاد ہے جب کراچی ایئرپورٹ پہ حملہ ہوا تھا اور ایک اورین تبارہ تیارہ تباہ ہوا تھا، کہاں ٹریٹ کیا آپ نے ان کو کیا آپ نے
सियासी जमात कहा था। अच्छा सर, आप दोनों शख्सियत पार्ट को रिप्रेजेंट करती हैं और अता साहब तो दाखिला भी देते हैं। एक साहब दिफा और दाखिला दोनों बड़े रेलेवेंट हैं। एक सहाफ़ी इमरान रियाज खान पिछले 10 रोज से लापता है। बहसियत रियासत होने के वो किसी से इख्तलाफ हो सकता है, उनकी राय से किसी को इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन यहाँ आज़ादी इज़हार राय तो है नहीं। तो एक शहरी लापता है पिछले 10 दिन से, क्या रियासत की जिम्मेदारी नहीं है कि उसको प्रोड्यूस करे? अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है तो कोर्ट ऑफ लॉ में उसे पेश करके उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई है वो कानूनी तौर पर करनी चाहिए। देखिए उल्फत, फॉर पर्सनल रीज़न आपको पता है कि मेरा ज़ाती रीज़न भी कि सो आई वोंट कमेंट ऑन दैट। नेक्स्ट। तो ये बताइएगा कि ये जो 9 मई को 10 मई को जो कुछ हुआ, हमने देखा ज़्यादातर नौजवान उसमें शामिल थे वहाँ पे। हम मान लेते हैं कि एक शख्स ने, एक सियासी शख्सियत ने नौजवानों को इस्तेमाल किया, उनको जज्बात में लाकर सारे उसके ऊपर इंस्टिगेट किया, सारा कुछ करने में मजबूर कर दिया। लेकिन रियासत तो एक माँ की तरह होती है। आप उनके मुकदमात मिलिट्री कोर्ट में चलाना चाह रहे हैं, उनका जो फ्यूचर है यकीनी तौर पर वो तबाह हो जाएगा। तो क्या आप ज़ाती तौर पे ये समझते हैं, पहले तो पॉलिटिकल और कानून का तालिब इल्म होने के नाते बताइएगा, क्या मिलिट्री कोर्ट के हाथ में है और इन नौजवानों का भी मुस्तकबिल क्या होगा? अच्छा देखिए, एक तो वो मिलिट्री कोर्ट्स ऐसा जैसे आप कह रहे हैं ऐसे मिलिट्री कोर्ट्स हैं नहीं, पहले तो ये कन्फ्यूजन दूर करें। वो स्टैंडिंग कोर्ट्स होती हैं और जो लॉ ऑफ द लैंड है, आर्मी एक्ट में ये दर्ज है कि अगर कोई भी तनसीबात जो कि फौजी तनसीबात हैं उनके ऊपर कोई इस तरह के हमले जैसे ये हमले थे, उनकी प्रोसीडिंग्स आर्मी एक्ट के ताबे हैं और वो लॉ कोई नया नहीं बना, 1952 से है। और उस लॉ में उसको प्रैक्टिस भी बड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात में किया जाएगा। तो इसमें बड़ी एहतियात बरती जाएगी कि जो ऐसे मुकदमात जिनके साथ कोई बेगुनाह खुदा न खास्ता बीच में आ जाए, बिल्कुल नहीं होगा। जो ह्यूमन राइट्स हैं, राइट टू काउंसिल है, राइट टू एविडेंस है, इन सब को इंश्योर किया जाएगा, उसी लॉ के अंदर ये दिया होगा। अब ये इस तरह से नहीं है जैसे एक एस्पियोनाज की लॉ होती है जिसमें कोई मुल्क दुश्मन जासूसी करते हुए पकड़ा जाता है और उसकी एक ट्रायल होती है जिसकी एक अलग कैटेगरी है। ये एक डिफरेंट कैटेगरी के अंदर डिस्क्रिप्टेड लॉ है और इसके अंदर कोई ह्यूमन राइट वायलेशंस नहीं है। माफी तलाफी होता है इसमें देखिए 2 बातें। इसमें पहली बात ये है कि हमने डिफरेंट जुरिस्डिक्शंस भी देखी हैं। अगर ये मामलात हिंदुस्तान में हों तो वहाँ पर किन कोर्ट्स में डील होंगे, सिमिलर है ऑलमोस्ट। अगर यूनाइटेड स्टेट्स में हो और किसी फौजी तनसीबात पे हमले हो जाएं तो कहाँ ट्रीट होंगे? मिलिट्री लॉज ही उनके भी स्पेशल लॉज हैं, स्पेशल लॉज के तहत ट्रीट होते हैं। तो इसमें कोई ऐसी बात जो कि ख़ास वक़्फ़ इख्तियार किया जा रहा है। लेकिन जहाँ तक ये ताल्लुक़ है कि कोई लोग उसके उकसाने पे गुमराह हुए, नहीं, नॉट एट ऑल। ये एक्टिविस्ट हैं, ये वो एक्टिविस्ट हैं जो बेनिफिशरी रहे हैं उसकी पार्टी के बेनिफिशरी, जो पॉलिटिकल लबादे में कन्वर्टेड मिलिटेंट्स हैं। उन्होंने मिलिटेंसी की है। पुलिस की जो गाड़ियां और इमलाक चलाई गई है उनकी तादाद 130 से ज़्यादा है। एम्बुलेंसेज जो मरीजों को लेकर जा रही थी, मरीज निकाल कर उनको नजर आतिश किया गया। ये कोई पॉलिटिकल लोग करते हैं? ये ट्रेंड अनार्किस्ट थे जिन्होंने ये काम किया, वो सब इसके लबादे के। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।